الصلاة والسلام على من كان نبيا وعبده بين الماء والطين وروحي أيها الأولين والآخرين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسول النبي الأمين المكين الرؤوف الرحيم الكريم. آئیے ہم سب مل کر حضور اکرم فخر بنی آدم نور مجسم رحمت عالم خلیفۃ اللہ الاعظم وجہ وجود آدم آمنہ کے لال مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار سید ابرار و اخیار حضور شافع روز شمار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ معطرہ مطہرہ منورہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود پاک کی گالیاں پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا ونبینا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد بارك وسلم. صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلوا عليك صلاة وسلام عليك يا حبيب الله. اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت قاطع کفر و ضلالت حجت اللہ فی العظیم معجزۃ من معجزات سید المرسلین امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان بڑے ہی اچھے انداز میں بول اٹھے. صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارہ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. وہ گدا دیکھو لیے جاتا ہے تھوڑا نور کا. وہ گدا دیکھو لیے جاتا ہے تھوڑا نور کا. نور کی سرکار ہے کیا اس میں تھوڑا نور کا؟ نور کی سرکار ہے کیا اس میں تھوڑا نور کا؟ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ یہ باروں بندے بات پیش کرنے اللہم صلی علی سیدنا ونبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ونبینا مولانا محمد بارک وسلم. صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات بارہ ربیع الاول شریف کے دن ساری کائنات میں
جتنے رسول کے وفادار ہیں ٹھیک ہے، ہر وفادار نے اپنے اپنے طریقے سے اپنی اپنی طرح سے رسول اعظم کی بارگاہ میں اپنی عقیدت کے پھول پیش کیے، عقیدت و محبت کا اظہار کیا، اور ساری کائنات میں جتنے وفادار ہیں سب نے مصطفیٰ جان رحمت کی آمد پر خوشیوں کا اظہار کیا اور خوشیاں منائی۔ آج ہم جب دیکھتے ہیں تو ہندوستان اور پاکستان کی آزادی کے جشن بہت منائے جاتے ہیں۔ ہندوستان اور پاکستان کی آزادی کے جشن کو مولوی بھی مناتے تھے جو رسول کی ولادت کو ناجائز کہتے ہیں۔ بسوا میں آپ کو بتاتا ہوں، آزادی کے بعد مہینوں تک پیدا شروع کرتا ہے، مہینوں تک پیدا لگا رہتا ہے دیش کی آزادی خوب مناؤ۔ میں مخالف نہیں ہوں، دیش کے تمام قوانین کو ماننا یہ ہم نے اس انسان سے سیکھا ہے جس انسان نے ساری کائنات کو راہ ہدایت کی طرف بلا کر کے ظلم سے آزاد کر دیا۔ اس انسان سے ہم نے سیکھا ہے خوب مناؤ، لیکن اتنا ضرور یاد رکھو کہ جو تاریخ آپ ہندوستان اور پاکستان کی آزادی کی مناتے ہو، اس تاریخ کو صرف ایک دیش سے آزاد ہوا، مگر یہ ربیع الاول کی 12 وہ تاریخ ہے جس تاریخ کو ایک دیش نہیں سارا جہان آزاد ہوا ہے۔ ایک دیش آزاد ہو جائے اس کا جنم مناؤ، اس کی تاریخ مناؤ، اور جس تاریخ کو ساری کائنات کفر و ظلم سے آزاد ہو جائے اسے کیوں نہیں منانا؟ اسے نہیں منانا، ورنہ تو یہی ہوگا، شریعت کو چھوڑ دیتا ہے اور طبیعت کو مان لیتا ہے۔ شریعت بولتی ہے رسول اعظم کا جشن مناؤ، چھوڑ دیتا ہے، اور جو طبیعت بولتی ہے وہاں منانا ناجائز ہے، یہاں منانا جائز ہے، اسے چھوڑ دیتا ہے، اسے پکڑ لیتا ہے۔ تو شریعت بھی مانو، طبیعت مجروح ہوتی ہے تو ہو جائے، شریعت نہ ہونے پائے۔ زندگی ہو تو شریعت مصطفیٰ پر ہو۔ اب آپ کہو گے جلوس محمدی جو ہم نے نکالا یا کائنات میں لوگ نکالتے ہیں، اس کا ثبوت کہاں ہے؟ کون سی روایت میں، کون سے قرآن کی آیت میں ہے؟ بخاری شریف میں ہے، مسلم شریف میں ہے، ترمذی شریف میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، ابو داؤد میں ہے، تو یہ ہے کہاں؟ ثبوت مل جائے تو ہم نکالیں گے۔ کہنے والا کہے گا آپ کو، بہکانے والے کا کام یہی ہوتا ہے، وہ طرح سے سوال پیدا کرتا ہے، جو نہیں سوال ہوتا ہے اس سے سوال بناتا ہے، پھر اعتراض کرتا ہے۔ یہ جو ہم جلوس نکالتے ہیں، یہ جلوس کہاں سے آیا؟ پہلا تو یہ جلوس والا نہ ہوگا تو تم بھی نہ ہوتے، جلوس والا نہ ہوگا تو میں بھی نہ ہوتا، جلوس والا نہ ہوتا تو سبھی بھی نہ ہوتی، جلوس والا نہ ہوتا تو آسما بھی نہ ہوتا، جلوس والا نہ ہوتا تو چاند و سورج اور یہ ستاروں کی انجمنیں یہ کچھ نہ ہوتا۔ اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے میرے امام نے بریلی کی سرزمین سے یوں کہہ دیا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو،
جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے وہ جہان ہے۔ جلوس والے کے صدقے میں سب بنایا گیا۔ اب آؤ، میں ادھر ادھر کی چھوڑنے کا عادی تو ہوں نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں حدیث قدسی سنو۔ اللہ رب العزت کے مستقیم حبیب سرکار مدینہ ارشاد فرماتے ہیں لولا کلمہ خلق الافلاق۔ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو کلام خدا کا ہو، زبان مصطفیٰ کی ہو، اور مصطفیٰ اسے اپنی طرف نسبت کر کے کہتے تو اللہ رب العزت فرماتا لولا کلمہ خلق الافلاق۔ اے میرے محبوب، اگر تمہیں پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں چاند و سورج کو نہ پیدا فرماتا۔ لولا کلمہ خلق الدنیا۔ اے میرے نبی، اگر تمہیں پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں دنیا ہی کو نہ بناتا۔ اب جب اللہ دنیا کو نہ بناتا تو بتاؤ کیا حضرت آدم آتے اللہ دنیا کو نہ بناتا؟ تو کیا حضرت نوح آتے اللہ دنیا کو نہ بناتا؟ تو کیا حضرت شیخ و سلیمان، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت یعقوب، حضرت اسماعیل، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ آتے تو آگے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے اور آگے کا کلام چھوڑتے ہوئے میں کہتا ہوں یہ تو پیغمبر ہے، رب فرماتا ہے میں تو مجھے پیدا کرنا نہ ہوگا تو میں اپنے کو اللہ ہی نہ بناتا۔ اب آپ کہو گے اس کی بھی ہمیں عرضی چاہیے، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا مصطفیٰ کی زبان سے ہمیں ایک کلام ملا اللہ کا لولا کلمہ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے محبوب اگر تجھے پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں اپنی ربوبیت کا اظہار ہی نہ کرتا، میں ہر کسی کو بتاتا ہی نہیں کہ کوئی اللہ کی ہے، کوئی رحمان کی ہے، کوئی رحیم کی ہے، کوئی قہار کی ہے، کوئی جبار کی ہے، کوئی لا شریک ہے۔ ہر کسی کو نہ بتاتا تو میرے مصطفیٰ یہ صدقہ ہے تیری ولادت کا، تو ہم نے سبھی کی بنا کی ہے، مکہ بھی بنا دیا ہے، چاند و سورج کو بھی پیدا کر دیا ہے، اور اللہ ہونا بھی بنا دیا اتنے خوش قسمت ہم اور آپ سب ہے کہ مصطفیٰ کے میلاد کے صدقے میں سب کچھ اللہ نے پیدا فرمایا، اور پھر میلاد ہی کے صدقے میں اللہ نے اپنے کو اللہ بتایا۔ اللہ فرماتا لولا کلمہ خلق الافلاق ربوبیت کا محبوب تجھے پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں ہرگز نہ بتاتا کہ کوئی اللہ بھی ہے۔ کسی کی عبادت کی جائے، کسی کے آگے سر کو جھکایا جائے، کسی کی پوجا کی جائے، کسی کی بندگی کی جائے، کسی کی عبادت کی جائے، محبوب ہرگز نہ بتاتا۔ جب اپنے کو اللہ ہی نہ بتاتا تو اور دیگر چیزیں کیا ہیں؟ تو یہ صدقہ ہے کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جن کے صدقے میں اللہ نے ہمیں ساری کائنات کو، اللہ نے ساری کائنات کو بنایا اور ہمیں اپنے خاص محبوب کو عطا فرما دیا۔ اچھا کہ محبوب کو عطا فرمایا تو محبوب کے عطا فرمانے کی اور محبوب کو دنیا میں بھیجنے کی جو کوالٹی ہے وہ الگ الگ، جس کوالٹی اور جس طریقے پر اللہ نے اپنے محبوب محمد رسول اللہ کو اس جہان جیتی پر بھیجا، اس طرح کسی بھی پیغمبر کو نہیں بھیجا۔ دعویٰ ہے میرا، ڈھونڈتے تھے نہ ملے تو بعد میں آپ کو بتانا، اور ملے گی تو ہے ہی نہیں۔ اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ یہیں سے جو میں بتانے جا رہا تھا، یہیں سے آپ کے جلوس اور جھنڈوں کا بھی ایک دم صاف خلاصہ ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب بھیجا اپنے قدرت کاملہ سے، اس کے بعد حضرت نوح، حضرت شیخ، حضرت شعیب، حضرت زکریا
سارے پیغمبر حضرت عیسیٰ روح اللہ ایک کے بعد دوسرے دیگر آتے رہے، کسی کی پیدائش پر اللہ نے جلوس نہیں کروایا ہے۔ کوئی جو ہے کسی نبی کی پیدائش پر، کسی رسول کی پیدائش پر، کسی پیغمبر کی پیدائش پر حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ روح اللہ تک نکلا ہو نہیں ملا۔ لیکن جب اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجنا چاہا تو حضرت جبریل امین کو حکم فرمایا، جبریل جنت کو جاؤ۔ اب اس کی مولا جنت کو جا کر کیا کروں؟ رب کائنات ارشاد فرماتا، جبریل میں اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ وہ سب سے افضل و اعلیٰ ہے، تو ان کے جانے کا انداز بھی سب سے افضل و اعلیٰ ہو۔ رب کائنات سے جبریل نے عرض کی، مولا تو کیا کیا جائے؟ وہ تو فرشتے ہیں، جتنا ان کو حکم ہوتا ہے اتنا ہی کریں گے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے۔ رب کائنات نے کہا، جبریل جنت سے جھنڈے لے لے۔ کتنے جھنڈے؟ 3 جھنڈے۔ جنت سے 3 جھنڈے لے لے۔ ہم جلوس محمدی جب گراتے ہیں، چاہے وہ بسوا میں ہو، چاہے ملکاپور میں ہو، دنیا کے کسی کونے میں ہو، تو ہمارے جلوس میں جھنڈے ہوتے ہیں، ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ اور ہرے رنگ کے زیادہ ہوتے ہیں۔ الگ بات ہے کسی نے کسی رنگ کا پسند کر لیا، الگ بات ہے اس نے لے لیا، لیکن ہرے جھنڈے زیادہ ہوتے ہیں۔ مرکزی کمیٹیاں جو ہماری ہوتی ہیں، اس میں سے کوئی جھنڈا جو ہوتا ہے وہ بھی ہرا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا، جبریل جنت سے 3 جھنڈے لے گئے۔ حضرت جبریل امین نے 3 جھنڈے لیے۔ لینے کے بعد اللہ نے کہا، جبریل جھنڈے لے لیے، مولا لے لیا۔ اچھا 70,000 فرشتے اپنے ساتھ میں لے گئے، 70,000 فرشتے لے لیے گئے۔ یہ تیاری ہو رہی ہے جلوس کی۔ اب لوگ سوال کرتے ہیں کہاں پہ ہے جلوس؟ سنو، یہ تیاری ہے جلوس کی۔ یہ جبریل کو جنت بھیجنا، وہاں سے جھنڈے بتانا، پھر 70,000 فرشتوں کی بھیڑ کو اکٹھا کروانا، یہ ساری تو تیاری ہے۔ اللہ نے فرمایا جبریل 70,000 فرشتوں کو ساتھ میں لے لو۔ حضرت جبریل نے 70,000 فرشتے ساتھ میں لے لیے۔ رب کائنات نے فرمایا، جبریل جلوس کی تیاری ہو گئی تو یہ تمہاری صدارت و قیادت میں ہوگا، سرپرستی میں ہوگا۔ آج ہم جب جلوس کرتے ہیں تو کسی کو صدر بناتے ہیں، کوئی صدر ہوتا ہے، کوئی نائب صدر ہوتا ہے، کوئی خزانچی ہوتا ہے، کوئی لیڈر ہوتا ہے، کوئی سرپرست ہوتا ہے، تمام کمیٹیاں ہمارے میں ہوتی ہیں۔ وہیں سے اس کا بھی ثبوت ہے۔ جبریل یہ جلوس نکالو۔ اب یہ جلوس جو چلا حضرت جبریل کی قیادت میں چلنے والا ہے، اس میں بھیڑ کتنی ہے؟ 70,000 فرشتوں کی۔ جلوس نکلوا کون رہا ہے؟ وہ جو نور ہے، وہ جو نور ہے، اور جس کا جلوس نکلوا رہا ہے وہ بھی نور ہے۔ جس کا جلوس نکلوا رہا ہے وہ بھی نور ہے، وہ جس سے نکلوا رہا ہے وہ سب کے سب نوری ہے۔ جن سے نکلوا رہا ہے وہ سب کے سب نوری ہے۔ ہے کوئی انسان جو کہے فرشتے نوری نہیں ہے؟ فرشتوں سے انسان کو خطاوں کا پتلا ہے، اسے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہو سکتی ہیں، امید ہے، اندیشہ ہے، لیکن فرشتوں سے کوئی خطا نہیں ہوتی، فرشتوں سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، فرشتوں سے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ تو ایک نور نے چاہا، ایک نور کا جب جلوس نکالا جائے اس میں وہ لوگ شریک ہو جن سے کوئی خطا نہ ہو سکے، اس میں وہ لوگ شریک ہو جن سے کوئی غلطی نہ ہو سکے، اس میں وہ لوگ شریک ہو جو ادب کے دائرے میں نکالے، تاکہ دنیا کو پتہ دیا جائے کہ نکلوانے والا نور ہے، جتنا نکالا جائے وہ بھی نور ہے، اور جو نکالے وہ سب کے سب نور ہے۔ ایک نور نے ایک نور کا نور والوں سے جلوس کو نکلوایا۔ اچھا یہ جلوس نکلا کہاں تک؟ ابھی جب ہم بسوا میں جلوس نکالتے ہیں، ہم نے تک نکالا بسوے کے اندر کے بہت سارے راستوں سے جلوس گزرتا رہا۔ جس جگہ سے اس کا آغاز ہوا تھا
اپنے پرانے قدیمی راستوں کو طے کرتا ہوا اسی جگہ سے اختتام پذیر ہو گیا صلاۃ والسلام اور دعا پر۔ ہمارا جب جلوس چلا، جلوس محمدی ہر سنی کا جلوس جب چلا تو ہم نے دیکھا، آپ نے دیکھا 10-5 ہزار کی بھیڑ، کچھ اس سے کم ہو یا تو زیادہ، لیکن جو جلوس اللہ نے نکلوایا اس میں 70,000 کی بھیڑ ہے۔ اب یہاں سے پہنچنے کے بعد یہ نہ کہنا اتنی بھیڑ لے کر کے یہ نظارہ کرتے رہتے ہیں، اتنی بھیڑ لے کر کے یہ ہنگامہ کرتے رہتے ہیں، اتنی بھیڑ لے کر کے یہ راستوں کو تازہ کرتے ہیں۔ اما وہ بھی یہ بھیڑ تو کچھ نہیں ہے، لیکن جو جلوس محمدی میں اللہ نے بھیڑ کی ہے وہ 70,000 فرشتوں کی بھیڑ ہے۔ تو کم ہو تب بھی جائز ہے اور برابر ہو تب بھی جائز ہے، زیادہ ہو تب بھی جائز ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ جلوس جو نکلا صرف بسوا میں نکلا، اللہ نے جو اپنے محبوب کی آمد پر جلوس نکلوایا وہ کہاں نکلا؟ مصطفیٰ مکے میں پیدا ہونے والے، کیا صرف مکے ہی میں جلوس محمد نکلا؟ کیا صرف مکے ہی شہر میں جلوس محمد اللہ کے حکم سے فرشتوں نے نکالا؟ نہیں، رب نے ارشاد فرمایا فرشتوں یہ میرے محبوب مصطفیٰ کا جلوس ہے، وہ نہ ہوگے کائنات میں کچھ نہ ہوگا، کائنات انہیں کا صدقہ ہے، تو ساری کائنات میں ان کے جلوس کو نکال دیا جائے۔ اب اگر کوئی دیر مکہ میں نکلا تو کہنا مکہ تو مکہ ہندوستان بھی نہ بچا، ہندوستان بھی نہ بچا، پاکستان بھی نہ بچا، امریکہ، افریقہ، جرمن، جاپان، بنگلہ روس، سری لنکا، نیپال، دنیا کا کوئی ملک بچا ہی نہیں جس ملک میں مصطفیٰ کی آمد پر اللہ نے فرشتوں کے ذریعے جلوس محمدی نہ نکلوایا ہو۔ کوئی جگہ نہیں بچی، ہر جگہ نکلا۔ بتایا آسمانی کی سیر کرتا ہوا جب مصطفیٰ کا جلوس چلا، اب یہ خالی چلا نہیں، ارے وہ فرشتے تھے، فرشتوں کو پتا ہے کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں 70,000 صبح جاتے ہیں سلام پڑھنے کے لیے، ان کی ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے، شام کو 70,000 جاتے ہیں، اور جو ایک بار آ جاتا ہے قیامت تک دوبارہ اسے موقع نہیں ملے جانے کا۔ تو فرشتوں نے بھی سوچا ہوگا، یہ محبوب ایک فرشتوں نے بھی سوچا ہوگا اللہ نے اپنے محبوب کی جلوس میں ہمیں بھیجا ہے تو خالی ہم ٹھنڈا پکڑ کے چلیں گے نہیں، آج اپنے دل کی ساری محبت کو بارگاہ رسول پر قربان کرتے چلیں گے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے چلیں گے، یا حبیب اللہ کا نعرہ لگاتے چلیں گے، ہم کہتے ہوئے چلیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ۔ فرشتے بھی کہنے لگے یہ نعرہ اس نبی کا ہے، اس نبی کے خدا پہ ہاتھ پیار کرتا ہے، اس نبی سے سارے فرشتوں کو بھی پیار کرنے لگو تاکہ رسول ہے بہت زیادہ رب کے قریب ہو جاؤ۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ابھی ہم دیکھتے ہیں نا، اگر ہم بھیا کو ملاقات کرنا چاہتے ہیں ان سے، عوام کا مزاج میں بتا رہا ہوں، تو ان سے اگر ہمارا ربط نہیں ہے، تعلقات نہیں ہے، تو یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے تعلقات کس کے ہیں، ان کے تعلقات اچھے کس سے ہیں، جس سے اچھے ہوتے ہیں اس سے ملتے ہیں، اور اسے ملنے کے بعد ان سے ملنے کی خواہش کرتے ہیں، ان کی اچھائی سے بیان کرتے ہیں۔ جب وہ ان کا دوست ان سے ملتا ہے تو وہ کہتے ہیں بڑا آدمی بڑا اچھا تھا، بڑا آدمی بہت اچھا تھا، بڑی آپ کی تعریف کر رہا تھا، تو اگلا انسان خرید کر لیتا ہے، تم بلا نظری یہی بڑھ رہا ہوگا، فرشتوں نے مصطفیٰ کی بے حد تعریف کی ہوگی اور اس میں اضافہ نہیں کر سکتا، جس کی تعریف خدا کر رہا ہو اس میں اضافہ کوئی کیا کرے گا، اضافہ نہیں کر سکتا، لیکن اپنی محبت کا اظہار اپنے انداز میں کیا ہوگا، اس لیے تاکہ ہم ان کے سے قریب ہو جائے، رب کی نظر ہم پر ہو جائے تو ہم
3 جھنڈے لے کے چلے گئے نا جبریل، یاد ہے آپ کو؟ بھول تو نہیں گئے جی؟ 3 جھنڈے جنت سے لے کے چلے تھے. پہلا جھنڈا حضرت جبریل نے خانہ کعبہ پر نصب کر دیا. کہاں لگایا؟ بولو نا. بولو گے تو ذہن میں بات بیٹھے گی. جب ذہن میں بیٹھے گی تو میرا دعویٰ انشاءاللہ کوئی آپ کو کسی بھی موڑ پر گمراہ نہیں کر سکتا. لاجواب آپ نہیں رہو گے. بولو گے تو ذہن میں بیٹھے گا. کہاں لگایا؟ خانہ کعبہ پر. کیوں خانہ کعبہ کو کیوں لگا دیا؟ اس لیے کہ جس رسول کو رب کائنات بھیج رہا ہے انہی کے صدقے میں تو کعبہ بھی بنا ہے. انہی کے صدقے میں کعبہ بنا ہے. اور کعبہ وہ مقدس مقام ہے جہاں پر ساری دنیا کا حاجی آ کر کے اس کا طواف کرتا ہے. وہ پیارا اللہ کا گھر ہے جس میں 1 رکعت نماز ادا کر لو تو 1 لاکھ رکعت کا ثواب مل جائے. اس مقام پر اللہ کے حکم سے حضرت جبریل نے ایک جھنڈا گاڑ دیا. کیا یوں کہہ لو اس جگہ پر اللہ اپنا حبیب بھیجنا چاہتا تھا. اس لیے اللہ نے بتا دیا اے جبریل آدم کو پیدا کیا گیا ان کی جگہ پیدائش پر کوئی جھنڈا نہیں گاڑا گیا. نوح کو بھیجا گیا ان کی جگہ پیدائش پر کوئی جھنڈا نہیں گاڑا گیا. اسماعیل و اسحاق و ادریس کو بھیجا گیا ان کی جگہ پیدائش پر کوئی جھنڈا نہیں گاڑا گیا. اور کیا میرے مصطفیٰ کی پیدائش کے اوپر جھنڈا گاڑ دے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے یہ جو نبی آ رہے ہیں یہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام کا سارے نبیوں سے افضل و اعلیٰ بن کے آ رہے ہیں. یہ جو نبی آ رہے ہیں نا یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ روح اللہ کا سب سے افضل و اعلیٰ ہے, سب سے بہتر و اعلیٰ ہے. اسی لیے تو میرے امام نے فرما دیا سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بہتر و اعلیٰ ہمارا نبی. سب چمک والے اجروں میں چمکا دیے, اندھے چیزوں میں چمکا ہمارا نبی, اندھے چیزوں میں چمکا ہمارا نبی. اور میرے امام فرماتے خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. حضرت جبریل نے پہلا جھنڈا خانہ کعبہ کے اوپر گاڑ دیا. اب جبریل سے آگے بڑا دوسرا جھنڈا حضرت جبریل کو حکم ہوتا جبریل یہ جھنڈا جو ہے بیت المقدس میں گاڑ دینا. میں نے سوچا ایک جھنڈا تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خانہ کعبہ کو گاڑا گیا. اللہ کا مقدس گھر ہے, سب سے بڑا اللہ کا گھر ہے جہاں 1 رکعت پڑھو تو 1 لاکھ رکعت کا ثواب مل جائے. لیکن جو بیت المقدس سے گاڑا گیا اس لیے میرے ذہن نے کہا, علماء نے کہا, محققین نے کہا بیت المقدس میں اس لیے گاڑا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں بھی امامت فرماتے ہوئے نظر آئے. بیت المقدس میں بھی نماز پڑھاتے ہوئے نظر آئیں گے. اس لیے اس مقام کو بھی اعلیٰ کر دیا جائے, اس مقام کو بھی افضل کر دیا جائے, وہاں کے اوپر میں جھنڈا گاڑ دیا جائے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ یہ وہ مقام ہے اس جیسا جو کوئی مقام نہیں ہے. یہاں کی ولادت رسول پر اللہ نے جھنڈے کو لگا دیا ہے. بیت المقدس سے بگاڑ دیا گیا. تیسرا جھنڈا حضرت جبریل کہاں گاڑتے ہیں؟ اس جگہ پر جہاں سے جگہ ختم ہوتی ہے, اس مقام پر جہاں سے مقام ختم ہوتا ہے. حضرت جبریل نے مولا نے کہا مولا 2 جھنڈے تو ہو گئے, تیسرا جھنڈا کیا کیا جائے؟ رب نے فرمایا جبریل ساری کائنات میں میرے مصطفیٰ کا جلوس نکال چکے. مولا بالکل نکال کے بعد کوئی کائنات کا کوئی حصہ بچا یا میرے مولا کوئی حصہ نہیں بچا. اس مقام پر ہم کھڑے ہیں جہاں سے دنیا کی ختم ہو گئی ہے, اس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں جہاں کے آگے کچھ ہے ہی نہیں. تو رب نے فرمایا صرف وہیں پر مصطفیٰ کی ولادت والا, مصطفیٰ کے جلوس والا جھنڈا گاڑ دو. کہاں گڑوایا؟ دنیا منتہا جہاں سے دنیا ختم ہو گئی ہے. اب جھنڈے کو تھوڑا میں سمجھاتا ہوں, سمجھنا چاہتے ہو؟ جی جی میں سمجھاتا ہوں آپ کو جھنڈے. ابھی میں پاکستان جانا چاہتا ہوں,
میں نے اپنا پاسپورٹ وغیرہ کاغذات ویزا جو کچھ ہے سب اوکے کروا لیا، ایک دم فٹ، کوئی کمی نہیں، بالکل درست مکمل چلا۔ ہندوستان کا میں نے اپنے ہاتھ میں قومی پرچم لے لیا، قومی جھنڈا دے دیا ہندوستان کا۔ اور جو سرحد پاکستان آئی داخل ہوا، آرمی نے دیکھا پاکستان کی فوراً روک لیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ بولے آگے نہیں جا سکتے۔ میں نے کہا میرے ہاتھ میں یہ دیکھو سارے کاغذات ہیں اور ایک دم اوکے ہیں، بالکل مکمل درست ہیں، ان میں کوئی کمی نہیں ہے۔ پاکستانیوں نے کہا اس لیے آپ کو نہیں روکا جا رہا ہے کہ آپ کے تعلیم میں کوئی فالٹ ہے، کوئی کمی ہے۔ میں نے کہا پھر کیوں روکا جا رہا ہے؟ کاغذ درست ہے تو کیوں روکا جا رہا ہے؟ بولے یہ جو آپ کے ہاتھ میں ہندوستان میں پرچم ہے نا جھنڈا، میں نے کہا ہے۔ بولے یہ سرحد پاکستان ہے، پاکستان۔ میں نے کہا تو کیا ہوا؟ بولے یہ جھنڈا ہندوستان کا ہے، پاکستان میں نہیں چلے گا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا ایک ملک کا جھنڈا اس کے ملک ہی میں چل سکتا ہے، اس کے ملک ہی کی حدود میں لہرا سکتا ہے، اور یہ سرحد پاکستان ہے، ہندوستان کا جھنڈا یہاں نہیں لہرا سکتا اور پاکستان کا جھنڈا ہندوستان میں نہیں لہرا سکتا۔ ایک ملک کا جھنڈا اس کے ملک کی حدود میں رہ کر لہرا سکتا ہے۔ میں نے کہا ایسا کیا؟ یہ آپ کو آگے بڑھنا ہے، آگے جانا ہے تو جھنڈے کو ہٹاؤ، یہ ہندوستان کی حکومت نہیں پاکستان کی ہے۔ ان لوگوں نے کلیئر یہ دیا کہ ایک ملک کا جھنڈا دوسری حکومت میں نہیں جا سکتا، دوسرے ملک میں نہیں جا سکتا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ نے اپنے محبوب کا جو جلوس نکلوایا، اس کا جھنڈا جو نکلا کیا خالی عرب ہی میں نکلا؟ ملک عرب ہی میں نکلا ہو نہیں؟ مصطفیٰ کی رحمت پر جو جھنڈا نکلا وہ عرب بھی گیا، وہ ہندوستان بھی آیا، وہ امریکہ بھی گیا، وہ افریقہ بھی گیا، وہ جرمن بھی گیا، وہ روس بھی گیا، وہ انگلینڈ بھی گیا، وہ پاکستان بھی گیا، وہ ہندوستان بھی گیا، وہ امریکہ بھی آیا۔ دنیا کے کتنے ملک ہیں، دنیا کے کتنے کونے ہیں، ہر ملک میں نکالا گیا اور ہم نے نکلوا کے یہ بتا دیا یہ جو نبی آئے ہیں ان کی حکومت صرف ایک ملک پر نہیں بلکہ ساری کائنات میں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر۔ ایک ملک کا جھنڈا دوسرے ملک جا نہیں سکتا، اور مصطفیٰ کی ولادت کا جھنڈا ساری کائنات میں پھرا تو پتہ یہ چلا مصطفیٰ کی حکومت تو ساری کائنات کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ساری کائنات کے لیے مالی کو مختار بنا کر کے بھیجا ہے، مالی کو مختار بنا کر کے بھیجا ہے۔ اب جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کی گود میں جلوہ گر ہوئے، اپنے لڑکی کی پیدائش سن کر دو خاموشی میں اختیار ہو، نبی کی ولادت میں ہو، نبی کے ولادت کے جشن میں ہو، اپنے نبی کی پیدائش کر رہے تھے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے بھیجا، حضرت آمنہ کی گود میں جلوہ گر ہوئے تو حضرت آمنہ بیان فرماتی ہے کہ محمد جب میری گود میں آئے تو سب سے پہلے انہوں نے سجدہ کیا، سب سے پہلے سجدہ کیا۔ ہمارا چند لمحات کا بچہ ہو تو سجدہ کر سکتا ہے؟ بتاؤ نا، بچے ہمارے فکر میں آج کے فکر میں پیدا ہوتے ہیں، ہمارے یہاں دکھا دیا جائے وہ پرور نہیں لے سکتے، چند سیکنڈوں کا چند لمحات کا۔ حضرت آمنہ فرماتی کہ محمد پیدا ہوئے، انہوں نے سب سے پہلے سجدہ کیا، سجدے کا رخ کیا، پھر چند زمین پر اپنی ہاتھوں کو بچھایا، لبوں کو ہلایا۔ حضرت آمنہ بیان فرماتی میں نے دیکھا تو اپنے کانوں کو ان کے قریب کیا، یہ صحیح جا رہے ہیں، میرے کانوں میں آواز آئی کہ محمد کے لبوں سے نکل رہا تھا الحمدللہ رب العالمین۔ کیا کہا؟
الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین. سب سے پہلے آتے ہی مصطفیٰ جان رحمت نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی, اللہ کی تعریف بیان کی. دوسرا جملہ کیا کہا؟ الحمدللہ کثیرا. یہ اللہ کی تعریف بہت بہت تعریف بیان کی. تیسرا جملہ حضرت آمنہ بیان فرماتی, میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ حضرت آمنہ فرماتی کی تیسرا جملہ بیان فرمایا, اللہم رب حبلی امتی, اے میرے مولا میری امت کو ہدا کر دے, میری امت کو مجھے دے دے, میری امت کی مغفرت فرما دے, میری امت کو بخش دے. کیا کہا؟ میری امت کو بخش دے. امت کتنا پیارا ہے کہ پیدا ہو رہا ہے, امت کو یاد کر رہا ہے, پیدا ہو رہا ہے, امت کی بخشش کی دعا مانگ رہا ہے, پیدا ہو رہا ہے, امت کی رحمت کی دعا کر رہا ہے. تو امتیوں نے بھی اس کا کہہ لیا کہ اے میرے مولا تیرے حبیب نے ہمیں پیدا ہوتے ہی نام بلایا, پیدا ہوتے ہی یاد کیا, پیدا ہوتے ہی بخشش کی دعا کی, تو ہم نے بخشش کی دعا کریں گے. مصطفیٰ نے تمہیں پراموش نہیں کیا ہے تو تم کیوں پراموش کرو گے؟ تم تو یہ کرو کہ ہم مصطفیٰ جان رحمت کا جلوس ہمیشہ نکالتے رہیں گے, ہمیشہ 12 اکتوبر مناتے رہیں گے, ہمیشہ مصطفیٰ کی عبادت کرتے رہیں گے. مصطفیٰ نے نہیں پراموش کیا ہے تو تم بھی نہ پراموش کرو. اور تمہارے نکالنے سے, تمہارے تذکرہ کرنے سے مصطفیٰ کی شان میں اضافہ نہیں ہوگا, بلکہ تمہاری زندگی میں اضافہ ہو جائے گا. مصطفیٰ کا ذکر کر کے کوئی مصطفیٰ کی شان کو نہیں بڑھاتا, اپنے کو بڑھاتا ہے. میں یہاں تقریر بول رہا ہوں, آپ یہ نہیں کہو گے کہ بڑی تعریف مصطفیٰ جان رحمت کی کیا گیا تو ذکر کو بڑھایا نہیں. فلاں صاحب آئے تھے, بڑی اچھی تقریر کر گئے, تو تعریف کس کی ہو رہی ہے, ذکر کس کا بڑھ رہا ہے؟ تقریر کرنے والے. مولانا آئے تھے, بہت اچھا بول کے گئے, تو چرچا مولانا کا ہو رہا ہے. یہ مصطفیٰ کی طرف سے انعام ہے, اسی کو میرا کرے گا, بلندی میری ہوگی, مرتبہ میرا بڑھنا رہے گا. ذکر ہم مصطفیٰ کا کرتے ہیں, کمالات ہمارے بڑھ رہے ہیں. ذکر ہم مصطفیٰ کا کرتے ہیں, مرتبہ ہمارا بڑھ رہا ہے. ذکر ہم مصطفیٰ کا کر رہے ہیں, ہم نبیوں کی طرف ہم پہنچتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. یہ مصطفیٰ جان رحمت کا سردا. حضرت آمنہ کی گود میں جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ کر ہوئے سجدہ کیا, سجدے کے بعد حضرت آمنہ خاتون نے اٹھایا گود میں وہ لیے ہوئے. آسمان سے بادل کا ایک ٹکڑا آیا. حضرت آمنہ فرماتی اس بادل کے ٹکڑے میں محمد چلے گئے, غائب ہو گئے. مجھے حیرت ہوئی, پریشانی ہوئی, افسوس ہونے لگا. افسوس کر ہی رہی تھی, میرے کانوں میں آسمان سے ڈھولوں کی, ٹاپوں کی اور ہنہرانے کی آوازیں آنے لگی, پرندوں کے چہچہانے کی آوازیں آنے لگی. تھوڑی دیر کے بعد صدائے غیب آ رہی تھی, یہ محمد ہیں, ان کو زمین و آسمان, مشرق و مغرب دکھا دو, مشرق و مغرب کی سیر کروا دو, تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو مشرق و مغرب اس وقت دکھا دیا تھا جب مصطفیٰ پیدا ہوئے تھے. تو اعلان نبوت کے پہلے کا جو عالم ہے, تو اعلان نبوت کے بعد کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت آمنہ خاتون فرماتی ہے, تھوڑی دیر کے بعد محمد سے میری گود میں آئے. گود میں آئے تو میں نے ان کے دادا کو انہیں دے دیا, اور دادا نے لیا. مکے پر دستور تھا کہ کسی کے گھر میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا
اس بچے کو اس کے برسا لے جا کر کے بڑے حضرات گھر کے لے جا کر کے کعبے کا طواف کروایا کرتے تھے. کیا کرواتے تھے؟ کعبے کا طواف. حضرت آمنہ خاتون نے حضرت عبد المطلب کی گود میں لیا. حضرت عبد المطلب کعبے کے طواف کے لیے لے کر کے چلے. کعبے کے طواف کے لیے لے کے چلے. جو کعبہ قریب ہوا تو حضرت عبد المطلب فرماتے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ میں کعبے کی طرف جا رہا ہوں یا کعبہ میری طرف سے چلا رہا ہے. کعبہ میری طرف آ رہا ہے، فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا. ایک اور روایت ہے کہ مکے کے کچھ قبیلوں کے سردار خانے کعبہ کے دیوار کے سائے میں بیٹھے تھے. انہوں نے جب دیکھا قریش قبیلے کے سردار اور حضرت عبد المطلب اپنی گود میں ایک بچہ لے کر کے چلے آ رہے ہیں اور کعبہ ان کی طرف جھکتا ہوا چلا جا رہا. ان کے ذہن میں گمان پیدا ہونے لگا، خیالات آنے لگے کہ جلدی جلدی کعبے کے سائے سے دور ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کعبے کے دیوار گر جائے، ہم کو چوٹ آ جائے یا تکلیف ہو جائے. اس اندیشے سے وہ خانے کعبہ کے باہر ہو گئے، دیوار کے سائے سے ہٹ گئے. مگر وہ فرماتے ہیں بولو کہ ہم لوگ یہ چاہے تھے حضرت عبد المطلب کو قریب ہوتے چلے جاتے تھے تو کعبہ ان کی طرف جھکتا ہوا چلا رہا تھا. کعبہ ان کی طرف جھکتا ہوا چلا رہا تھا. اسے جب میرے امام نے دیکھا تو بریلی سے یوں کہہ دیا جن کے سجدے کو محرابِ کعبہ ہوتی ان بھووں کی لگاؤ میں لاکھوں میرے امام نے فوراً سلام نذرانہ پیش کر دیا. اور حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ جب میں محمد کو گود میں لے کر کے اگر طواف ہوتا ہے تو چکر چاروں طرف پھیلایا جاتا ہے نا. حضرت عبد المطلب بیان فرماتے ہیں کہ میں کو گود میں لے کر کے کعبے کا طواف کر رہا تھا. اگر میں سورج جاتا تھا تو کعبہ سورج جھک جاتا تھا، میں پچھم جاتا تھا تو کعبہ پچھم جھک جاتا تھا، میں اتر کو جاتا تھا تو کعبہ اتر جھک جاتا تھا، میں دکن کو جاتا تھا تو کعبہ دکن جھک جاتا تھا. اب حضرت عبد المطلب سے سوال کرو، حضرت عبد المطلب آپ نے اس سے پہلے کعبے کا طواف کیا ہوگا، آپ بتائیے کیا کعبہ اس سے پہلے کبھی آپ کی طرف جھکا ہے؟ تو حضرت عبد المطلب کہیں گے ارے میں دنیا کا کوئی انسان آئے کعبہ کسی کے لیے نہیں جھکتا اور وہ کعبہ اس کی جھک رہا تھا اس میں میری کوئی جان نہیں تھی. یہ تو محمد رسول اللہ کی جان تھی. وہ میرے جھوٹے تعبیر نہیں کر رہا تھا، وہ محمد کی کر رہا تھا. محمد کی تعبیر میں یہ جھک رہا تھا. میرے نبی کا نام زمین پر محمد ہے، زمین پر محمد ہے اور آسمان میں احمد ہے. آسمان میں احمد ہے. یہ دونوں نام رکھے گئے ہیں پروردگار ہے، خالق کائنات. اللہ نے اپنے حبیب کا نام زمین پر محمد رکھا اور آسمان میں احمد رکھا. حضرت عبد المطلب کا طواف کر لیتے ہیں. طواف کرنے کے بعد وہ اپنے گھر کو چلے جاتے. مگر جو سردار کچھ قبیلوں کے سردار وہاں بیٹھے تھے وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے آج جو ہم نے دیکھا ایسا تو کبھی نہیں دیکھا. باتیں کر رہے تھے کہ مکے کے جو لوگ آتے، مکے کی جو عوام دیکھی وہ کہتی کہ عجیب ماجرا ہے مکے میں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ مکے کی ہوا بھی خوشبودار ہے، مکے کی فضا بھی مہک رہی ہے، مکے کے در و دیوار مہک رہے ہیں، مکے کی گلیاں بھی مہک رہی ہیں، مکے کی سڑکیں بھی مہک رہی ہیں. مکے کا ایک دم ماحول چینج ہوتا دکھائی دے رہا ہے. ہم مکے میں جتنے جانور ہیں جو بے دودھ تھے ان کے سروں میں دودھ آ گیا ہے. مکے میں جو پیڑ تھے اور وہ سوکھ رہے تھے تو سوکھے ہوئے پیڑوں میں جو ہے ہریالی آ گئی ہے. اور مکے میں دو پیڑ جن میں پھل نہیں تھے تو مصطفیٰ کی آمد سے بغیر موسم کے انہیں پھل نظر آنے لگے ہیں، بغیر موسم کے پھل دکھائی دے رہے. ہر ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہا ہے، ہر ایک دوسرے کو بتا رہا ہم مکے میں خوشبو ہی خوشبو پھیلی ہوئی ہے. مکے میں چاروں طرف محل ہی محل پھیلی ہوئی ہے. اسی محل کو جب میرے امام نے دیکھا، اسی محل کو جب میرے امام نے سنا، اسی محل کی طرف جب میرے امام کا دھیان گیا تو میرے امام بریلی شریف کی سرزمین سے یوں فرمانے لگے، مجھے فرمانے لگے کیا محلے ہیں محلے والے، منہ میں چلتے ہیں جھڑکنے والے، ان کی محل گر کے ان کے گرا دیے ہیں، کس راہ چل رہے ہیں ان کے بتا دیے ہیں. میرے امام عقیدہ میں
کے مصطفیٰ تشریف لائے، دو چیزیں ہر بچے میں ہوتی ہیں۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے ایک نلی جڑی ہوئی ہوتی ہے ماں سے، جسے ہم ناف کہا کرتے ہیں، اور ناف کاٹنے کے لیے دائی کو بلایا جاتا ہے۔ بلایا جاتا کہ نہیں بلایا جاتا؟ دائیاں آتی ہیں یا ڈاکٹر ہٹو گئی ہو وہ ناف کو کاٹ دیتا ہے۔ وہ ناف ہے کیا؟ ماں کے شکم میں جب بچہ ہے تو بچے کی غذا اسی نلی سے دی جاتی ہے۔ غذا کون ہوگی بچے کی؟ ماں کا باطن خون۔ ماں کا جو باطن خون ہوتا ہے وہ بچہ جب اپنی ماں کے شکم میں ہوتا ہے، پیٹ میں ہوتا ہے، تو اسی نلی سے بچے کو دیا جاتا ہے۔ اس نلی سے دیا جاتا ہے، بچہ اسے کھاتا رہتا ہے، بڑا ہوتا رہتا ہے، اس کے اعضائے بدن بنتے رہتے ہیں۔ جب وہ ماں کے شکم سے باہر آتا ہے تو وہ نلی کاٹ دی جاتی ہے، وہ نلی کاٹ دی جاتی ہے۔ تو اللہ نے جب مصطفیٰ نے رحمت کو بھیجا تو وہ نلی تھی ہی نہیں، وہ نلی ناف تھی ہی نہیں۔ کیوں؟ ناف اگر ہوتی تو ناف کاٹنے والے کو بلانا پڑتا، وہ آگے ناف کاٹتا، اور اللہ نے اپنے محبوب کو ساری کائنات کا مختار بنا کر کے بھیجا۔ تو جب ناف کاٹنے کے لیے دائی آئی اور دنیا کہتی مصطفیٰ مختار ہے مختار، تو وہ دائی کھڑی ہو کر کے کہہ دیتی، یا ڈاکٹر جو ناف کاٹتا وہ کھڑا ہو کر کے کہہ دیتا، ایک معاملے میں ایک کام میں مصطفیٰ محتاج ہے، معاذ اللہ۔ اب جب آپ اسے پوچھتے کہ کام میں محتاج ہے تو وہ فوراً بول پڑتا کہ ہم گئے تھے جتنی ناف کو کاٹے تھے تو ہمارے محتاج ہوئے۔ کہتا کہ نہیں کہتا؟ کہتے گا تو اللہ نے اس ہونے والے کلام کو ختم کروا دیا اور مصطفیٰ کو ناف پوری بات پھینک دیا۔ ناف کاٹنے کی ضرورت ہی نہیں، ناف کٹی کٹائی پھینک دیا۔ ایک ہی دور تصویر نہیں کر رہا ہوں، چند باتیں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے۔ ہمارے گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا ختنہ بھی کرواتے ہیں، کرتے بھی نہیں کرتے، ختنہ کرواتے ہیں۔ اس کے لیے یا تو نائی کو بلاتے ہیں یا حجام، نائی حجام ایک ہی بات ہے، یا ڈاکٹر سے کروا لیتے ہیں۔ تو اللہ نے اس اعتراض کو بھی دور فرما دیا، اس اعتراض کو بھی دور فرما دیا تاکہ نائی یا ڈاکٹر کھڑا ہو کر کے نہ کہہ سکے وہ مختار نہیں ہے، ختم کروانے میں ہمارے محتاج ہے۔ اور میں نے فرمایا تم کو مختار بنا کے بھیجے ہوئے ہو، نہ پانی کی ضرورت ہوگی نہ نوبت کی ضرورت ہوگی۔ تاکہ تم کسی کے محتاج نہ ہو، دنیا تمہاری محتاج ہو جائے، دنیا تمہاری محتاج رہے۔ یہ مصطفیٰ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات ہی تو ہیں۔ ہمارے پیدا ہوتے ہی لاجواب ہے، تو اعلان نبوت کے بعد کتنے لاجواب ہوں گے؟ اعلان نبوت سے پہلے جب کافر کے لیے قیامت ہو رہا ہے تو بعد میں قیامت ہوگا۔ مصطفیٰ ادھر بھی بے مثال ہے، ادھر بھی بے مثال ہے، ادھر بھی لاجواب ہے، ادھر بھی لاجواب ہے۔ کوئی جواب نہیں میرے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد حضرت آمنہ فرماتی ہے جب تک یہ میرے گھر میں رہے میں نے چراغ نہیں نظر آیا، میں نے چراغ نہیں نظر آیا۔ اور مکے کی عورتیں کیا کہتی ہیں؟ اے حلیمہ، مکے میں تیل کی اتنی قلت ہے، اتنی گرانی ہے، اور تم ساری ساری رات چراغ جلاتی ہو۔ حضرت حلیمہ فرماتی تم ایسے تو آج تک چراغ ہی نہیں جلایا جب سے محمد پیدا ہوئے، میں تمہارے روشن دانوں سے روشنی کیسے نظر آتی ہے؟ کمرے کا یا گھر کا ایک ماحول ہوتا ہے، اس میں جو سراغ ہوتا ہے جو روشنی کے لیے اندر روشنی ہو تو باہر اڑتی رہتی ہے، اندر مصطفیٰ ہے جو روشنی، اور عورتیں بن جائے گی کہ ہری آمنہ تم ساری ساری رات چراغ جلاتی ہو۔ اتنی گرانی میں حضرت آمنہ فرماتی کہ جس دن سے محمد پیدا ہوئے میں نے آج تک چراغ ہی نہیں جلایا۔ ارے ان عورتوں کو کیا پتا تھا جس کے گھر میں چراغ منیر ہو اسے چراغ جلانے
جلوس نکلا، ہم نے گلیوں کو سجایا، سڑکوں کو سجایا، راستوں کو سجایا. یہ سجانے کا سکون کہاں سے ہے؟ لائٹ کرنے کا سکون کہاں سے ہے؟ روشنی کرنے کا سکون کہاں سے ہے؟ آج وہ بھی لیتے ہیں سمجھانے کے لیے بیٹھا ہوں تو چند باتیں سمجھائی گی. اللہ نے جب اپنے پیارے مصطفیٰ کو حضرت آمنہ کی گود میں بھیجا تو حضرت آمنہ بیان فرماتی ہیں کہ میرے آنگن میں چاند و سورج چلے آ رہے تھے، ستارے آ رہے اور اتنا قریب زمین سے ہوئے کہ مجھے لگا میرے آنگن میں گر پڑیں گے، میرے آنگن میں گر جائیں گے. یہ بھی سندیشہ ہونے لگا اتنا قریب جھکا ہے. کس لیے جھکا ہے؟ مصطفیٰ کی آمد ہو رہی ہے. ان کو پتا تھا محبوب ہی کے صدقے میں ہمیں پیدا کیا ہے اور انہی کی آمد ہو رہی ہے تو انہی کی آمد لے لو. مصطفیٰ کی بارگاہ میں جھک کے چلے آئے. اب مجھے یہ بتاؤ کہ چاند سورج اور ستارے یہ سب اپنی مرضی سے آئے تھے یا خدا کے بھیجنے سے آئے تھے؟ نقطے کی بات ہے، غور کرو. اپنی مرضی سے آئے تھے یا اللہ کے بھیجنے سے آئے تھے؟ تو چاند و سورج میں کوئی اتنی ہمت نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے کوئی کام کر لیں. وہ انسان ہی ایک ایسا ہے کہ اللہ کہتا ہے 5 وقت کی نماز پڑھ رہے تو چھوڑتا رہتا ہے. 5 وقت کیا 1 وقت کی نہیں پہنچتا. مگر چاند و سورج ستاروں کی مجال نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے کوئی قدم اٹھائے. وہ تو اتنا ہی کرتے ہیں جتنا ان کو حکم ہوگا. تو جب حضرت آمنہ کے گھر میں چاند و سورج آئے تو اپنی مرضی سے آئے یا خدا کے مرضی سے؟ خدا کے حکم سے آئے، خدا کی مرضی سے آئے. تو روشنی کرنا مصطفیٰ کی ولادت پر عدم ناجائز ہوگا، منع ہوگا تو خدا کرنا، خدا محبوب کے یہاں بھیجنا ہر کتنا بھیجنا. تو رب کائنات نے محبوب کی آمد پر چاند و سورج کو حضرت آمنہ کے گھر بھیج کے یہ بتا دیا کہ میرے بندوں تیار کرنے کے لیے مصطفیٰ کی ولادت پر روشنی کرتے رہنا، نہ یہاں بنا ہے نہ وہاں بنا ہے. نہ یہاں غلط ہے نہ وہاں غلط ہے، نہ یہاں ناجائز ہے نہ وہاں ناجائز ہے. اسی سے ہم سنی سمجھ لے یا اللہ نے تو ان چیزوں کو بھیج دیا جن کا جواب نہیں ہے. تو وہ ہے جو تیرا بھی جواب نہیں. خدا کا کوئی جواب ہے؟ کوئی. خدا اس چیز کو پیدا فرما دے اس چیز کا بھی جواب نہیں. وہ خدا کی بنائی ہوئی روشنی بھی اللہ نے دیکھ لیا. اب انسانوں کی بنائی ہوئی روشنی کیا ہے؟ یہ دوسرے لگے گا، یہ سارے فروٹ لگے ہوئے ہیں، یہ مرکزیاں ساری لگی ہوئی ہیں تو یہ چل رہی ہے. یہ سب ہمارے انسانوں کے ہاتھ کی بنائی ہے. وہ خدا کے ہاتھ کو خدا کے قدرت کاملہ سے بنی ہوئی روشنی تھی جسے خدا نے وہاں بھیجا. ہمارے ہاتھ کی یہ ہے تو ہم یہ نہ چاہتے جسے سما کر لیا اور پیدائش رسول برام سے ملا کرتے ہیں. روشنی کرنا بھی اللہ رب العزت کے حکم پر اور وہ عمل کرنا ہے. اب بتا مجھے جلوس کس نے کروایا؟ اللہ کا، مصطفیٰ کا. اللہ مصطفیٰ کا جلوس اللہ نے کس نے کروایا؟ اس لیے تمام سنی مشہور عقیدہ سمجھتے کہ جو کام اللہ نے فرشتوں سے کروایا ہے مصطفیٰ کی ولادت پر جلوس کو ہم بھی جلوس مناتے رہیں گے، ہم بھی نکالتے رہیں گے. اب اس میں اللہ کے حکم کے اوپر عمل بھی ہوتا رہے گا، فرشتوں کی سنت بھی ادا ہوتی رہے گی اور بارگاہ رسالت میں ہم اپنے عقیدت کے پھول بھی پیش کرتے رہیں گے، عقیدت کا اظہار بھی کرتے رہیں گے. یہ روشنی کا معاملہ آپ کو سمجھ میں آ گیا. مصطفیٰ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو روشنی بھی اللہ نے کی ہے. تو جو کام اللہ کرے وہ بندہ بھی کر رہا ہے. اور کچھ بندے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کریں گے، ناجائز ہو گیا. تو انہیں تو مالک اللہ سے پوچھنا چاہیے یا اللہ تم نے کیوں کیا؟ جھنڈے
ادھر نہ کرو، ادھر تو ہم وہی کریں گے جو رب العالمین کہہ رہا ہے، جو اللہ کروا رہا ہے ہم وہی کریں گے۔ یہ مصطفیٰ علیہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا موقع ہے اور اللہ نے اپنے محبوب کو بے مثال بنا کر کے بھیجا ہے۔ مصطفیٰ مسکرا دیں گے، کائنات مسکرانے لگے۔ روشنی کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کپڑا سی رہی تھی۔ کیا سی رہی تھی؟ کپڑا، اور سوئی گم ہو گئی، ہاتھ سے چھوٹ گئی، تلاشنے لگی، سوئی نہیں لگی۔ تھوڑی دیر میں دیکھا ہوں سارے کائنات چلے آئے۔ مصطفیٰ علیہ رحمت گھر میں تشریف لائے، فرماتے عائشہ کیا کر رہی ہو؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ میں کپڑا سی رہی تھی، سوئی غائب ہو گئی ہے، گم ہو گئی ہے، جتنی ہی نہیں ہے، کافی دیر سے تلاش رہی ہوں۔ تو مصطفیٰ علیہ رحمت کے لبوں پہ مسکراہٹ دوڑ گئی، مصطفیٰ علیہ رحمت کے لبوں پہ مسکراہٹ دوڑ گئی، مصطفیٰ مسکرانے لگے، اور جب مصطفیٰ مسکرانے لگے تو سارے گھر میں روشنی پھیلنے لگی، اتنی روشنی پھیلی، اتنی روشنی پھیلی کہ حضرت عائشہ کو سوئی مل گئی۔ شاید ادھر اشارہ کرتا ہوا فرماتا ہے، وہ نے تم سنا عائشہ کو ملی کہ میرے مصطفیٰ مسکرانے لگے، جب میرے مصطفیٰ مسکرانے لگے، مصطفیٰ مسکرانے کو روشنی پھیل جائے، اور یہ انسان ہے مسکرانے کو اندھیرا پھیل جائے۔ روشنی کا ڈھنگ و نشان لگانا، نور جو ہے نا وہ وفاداری میں ہوتا ہے۔ اب وہ چاہے دل کا نور ہو چاہے آنکھوں کا نور ہو، یا مصطفیٰ کی طرف سے آیا ہوا نور ہو، اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ مصطفیٰ علیہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عبد المطلب کے گھر پہ لائے، گھر پہ لانے کے بعد میں بھٹکا تو نہیں گئی ہوں، ارے کعبہ سے آ رہے تھے، لے کر کے گھر پہ لائے، لانے کے بعد حضرت آمنہ کو دیا، حضرت آمنہ نے مصطفیٰ علیہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سفید رنگ کی ایک چادر ڈال دی، سفید رنگ کی ایک چادر ڈال دی، مصطفیٰ علیہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چادر پڑی ہوئی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ادھر جاؤ، ادھر سے حضرت حلیمہ آتی ہے۔ اس واقعے کو بیان کرنا آج میرا ایک مقصد ہے۔ لوگ بکری نہ جانے کہاں سے لے آئے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ وہ تو بکری چراتے تھے، وہ تو کاندھے پہ نوکی رکھ کے لاتے تھے، وہ تو جوتا اپنے آپ کاٹ لیا کرتے تھے، وہ تو گیٹری رکھ لیا کرتے تھے سر پہ۔ ابے لالا اس کے علاوہ کوئی حدیثیں نہیں ملتی، تجھے یہ نہیں ملتا کہ ان کی انگلیاں اٹھتی تھی تو سورج کے ٹکڑوں میں بن جاتا تھا، تجھے یہ نہیں ملتا کہ ان کی انگلیاں اٹھتی تھی تو چاند ٹکڑوں میں ہو جاتا تھا، واپس پلٹ آتا تھا، تجھے یہ نہیں ملتا کہ آدھے میں ہاتھ رکھتے تھے تو چشمے جاری ہو جایا کرتے تھے، تجھے نہیں ملتا، لیکن عاشق کو ملتا ہے۔ عاشق نے جب دیکھا تو فوراً کہہ دیا، انگلیاں ہیں سائے پر، ٹوٹے ہیں پیارے دھوم کا، نبیہ بن جاتے رحمت کی ہے جاری ہوا، نبیہ بن جاتے رحمت کی ہے جاری ہوا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ مکے سے 70 کلومیٹر کی دوری پر ایک بستی میں رہتی تھی، سارے دن ایک گاؤں کا آبادی تھی 70 کلومیٹر کی دوری پر، وہاں سے 9 عورتیں تیار ہوئی مکہ آنے کے لیے۔ مقصد آنے کا کیا تھا؟ مکے میں ہم جائیں گے، امیروں کے بچے لے لیں گے، ان کو دودھ پلائیں گے، ان کے کو رقم ملے گی، جو اجرت ملے گی وہی ہمارے اخراجات میں کام آئے گی، وہی ہمارا ذریعہ ہوگا روزی روٹی کا۔ 9 عورتیں تیار ہوئی، 10ویں عورت حضرت حلیمہ کے پاس پہنچ گئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ سے کہنے لگے، حلیمہ ہم اپنا چلتے ہیں، تم بھی چلے۔ اس لیے حلیمہ دیکھ رہے ہیں تم 3 دن سے فاقے سے کاما کر رہی ہو، تمہارے یہاں دیکھ رہے ہیں دولت نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، چلو۔ حضرت حلیمہ فرماتی
کہ دیکھو میں نے واقعی میں 3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے، کچھ نہیں پیا ہے اور میں کمزور ہوں، اس لائق نہیں ہوں کہ اتنا لمبا سفر 70 کلومیٹر کا کر سکوں۔ عورتیں بولیں کہ ہم راستے بھر تمہارا ساتھ دیتے ہوئے چلیں گے۔ چلو، حضرت حلیمہ فرماتی کہ میرے پاس جو اونٹنی ہے وہ بھی کئی دن سے کچھ نہیں کھائی ہے، کچھ نہیں اس کو دیا گیا ہے، وہ بھی کمزور ہے، لاغر ہے، نہیں چڑھ پائے گی۔ لیکن عورتیں بصیر ہو گئی کہ چلو ہم ساتھ میں سب رہیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ تھوڑی دور چلی اس کے بعد ساتھ چھوڑ دیا، یہ الگ بات ہے تھوڑی دور تک چلی جب حضرت حلیمہ سعدیہ کی اپنی بیٹھ جاتی تھی، کچھ دور تو انہوں نے اٹھایا، اس کے بعد نہیں اٹھایا، ساتھ چھوڑ دیا، وہ پہلے چلی گئی۔ 70 کلومیٹر کی دوری میں حضرت حلیمہ کی اپنی 7 جگہ بیٹھی ہے۔ کتنی جگہ؟ 7 جگہوں پر حضرت حلیمہ کی اپنی بیٹھی ہے۔ اب وہ جن کی اونٹنی صحیح تھی، جانور بہتر تھے، وہ تو پہلے پہنچ نہیں مانتا۔ حضرت حلیمہ اپنی اونٹنی کو اٹھا کر کے جب پہنچی تو وہ عورتیں مکے سے نکل رہی تھی اور یہ داخل ہو رہی تھی۔ عورتوں نے کہا حلیمہ مکے میں ہم نے سارے مکے کا جائزہ لے لیا، ایک بچے کے علاوہ کوئی بچہ نہیں بچا، لیکن حلیمہ وہاں سے تمہیں ملے گا نہیں، اس لیے ان کے والد کا سایہ ان کے سب سے 6 مہینہ پہلے اٹھ چکا ہے، مال و دولت نہیں ملے گا، وہ یتیم ہے، یتیم۔ ہماروں نے تو یتیم کہہ دیا، ان کو کیا معلوم تھا یہ یتیموں کے والی ہیں، کیا پتا تھا یہ یتیم نہیں، یتیموں کے والی ہیں۔ اب حضرت حلیمہ سعدیہ کو عورتیں جب بتانے لگی تو یہ بتانے کے بعد کہنے لگی لیکن مکے میں ان کے چرچے بہت ہیں، ان کی شہرت بہت ہے۔ کیا شہرت ہے؟ مکے کے اندر دیکھو، ہم نے یہ سنا، لوگوں نے بتایا، بچوں نے بتایا کہ جب سے وہ پیدا ہوئے ہریالی آ گئی ہے، خوشحالی آ گئی ہے، ہوا مہک رہی، فضا مہک رہی، پیڑ جو ٹوٹے ہوئے تھے وہ ہرے بھرے ہو گئے، بغیر موسم کے پیڑوں میں پھل آ گئے، اور وہ جانور جن کے گھروں میں دودھ نہیں تھا دودھ بھی آنے لگا۔ یہی اتنا ہی نہیں، ان کے دادا جب خانے کعبہ کی طرف دیکھے گئے تو کعبہ ان کے استقبال میں جھکنے لگا۔ یہ سب باتیں عام مکے میں پھیلی ہوئی ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، عام طریقے سے پھیلی ہے، ہر انسان کا علم کرتا ہے۔ حضرت حلیمہ کے دل میں رسول اعظم کی محبت جلا کرتا ہے، سبحان اللہ۔ گھر کر گئی، گاڑی حضرت حلیمہ پہنچی، باہر حضرت عبدالمطلب سے ملاقات ہو گئی، حضرت عبدالمطلب سے اپنے آنے کا مقصد بیان کرنا ہے۔ حضرت عبدالمطلب نے انہیں اپنے ساتھ لے کر کے حضرت آمنہ خاتون تک پہنچایا، فرمایا یہ آمنہ ہے، نیچے صاحب آتے ہیں، ان سے بات کرو۔ حضرت عبدالمطلب باہر آئے، حضرت آمنہ خاتون فرماتی بہن بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ حضرت حلیمہ سعدیہ کہنے لگی فلاں میرا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ فلاں گھاٹی میں رہتے ہیں، فلاں گاؤں سے، فلاں آبادی سے، فلاں بستی سے آئے ہیں، ہم بچوں کو لے جاتے ہیں، دودھ پلاتے ہیں، اس سے جو اجرت ملتی ہے وہی سے ہم اپنا ذریعے معاش چلاتے ہیں۔ لیکن حلیمہ یہاں آئے میری بہن آمنہ، یہاں ہم جب آئے ہیں تو ہمیں پتا ہو گیا ان کے والد کا سایہ ان کے سر سے 6 مہینہ پہلے ہو چکا ہے، لیکن اس بات سے ہم اس بات کے لیے ہم کچھ چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ ہم نے ان کی بڑی تعریفیں سنی ہے، ہم نے ان کے بڑے تذکرے سنے ہیں، ہم نے ان کے بڑے واقعات سنے ہیں۔ حلیمہ میری بہن آمنہ خاتون لاؤ مجھے دکھا دو کہ وہ ہے کہاں، ان کے چہرے کا دیدار کرا دو، ان کا مجھے چہرہ مجھے دکھا دو، اور صبح جیسے چہرے کے جھوڑ سے نظارہ کرا دو۔ تو حضرت حلیمہ بیان فرماتی جاتی، بیٹے کی بات سن کے حضرت آمنہ خاتون مسکراتی چلی جاتی۔ حضرت آمنہ نے پڑھ کر کے بیٹے کے جو سفید چادر کو ہٹایا تو بچے کے گھروں پہ مسکرا
ہم مصطفیٰ مسکرائے تو کائنات مسکرانے لگے، مصطفیٰ مسکرائے تو ہوا فضل مسکرانے لگے، مصطفیٰ مسکرائے تو کعبہ مسکرانے لگے، مصطفیٰ مسکرائے تو فرشتے مسکرانے لگے، اور مصطفیٰ مسکرائے تو ان کی اب یہاں پہ رہتے ایک بات میں اور آپ کو بتاؤں گا، جب ولادت میں چاند و سورج گھر آئے تھے جی چاند و سورج و ستارے جو آئے تھے آنگن میں، تو کیا وہ روشنی دینے کے لیے آئے تھے؟ گھر میں جب بچہ پیدا ہوگا ذہن حاضر رکھیے گا، گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے، میں عام انسان کی بات بتا رہا ہوں، ہمارے گھروں کی بات بتا رہا ہوں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو جس کا جو حق ہے وہ مانگنے کے لیے آتا ہے۔ جی بے شک۔ ایک طرف دیکھو تو پھوپھی کھڑی ہوئی ہے ہمارا بھتیجا، دوسری طرف دیکھو پھوپھا کھڑے ہوئے ہیں ہمارا حق، تیسری طرف دیکھو دائی کھڑی ہوئی ہے ہمارا حق ہے، چوتھی طرف دیکھو نمبر ہمارا حق ہے، ہر آدمی اپنا حق رکھ رہا ہے۔ اسی طرح جب مصطفیٰ ہے تو چاند و سورج روشنی دینے کے لیے نہیں آئے، مصطفیٰ کے نور کی خیرات بانٹنے کے لیے آئے، میرے نہیں آئے، نور کی خیرات رسول اعظم سے لینے کے لیے چلے آئے۔ ہوا وہ مانگ رہی ہے، فضل وہ مانگ رہی ہے، فرشتے وہ مانگ رہے ہیں، حوروں کے ماں وہ مانگ رہے ہیں، بھائی کو بڑی وہ مانگ رہے ہیں، مانگ تو نہیں رہا ہے، مانگ تو نہیں رہا ہے رسول سے۔ اور اسی کو جو دیکھا تو میرے امام نے فوراً فرما دیا، سبحان اللہ، اتار کر ان کے نور کا صدقہ، نور کا برتن ہاتھ بڑھا، وہ چاند و سورج بچل بچل کے جبھی کی خیرات مانگتے تھے، چاند و سورج بچل بچل کے جبھی کی خیرات مانگتے تھے۔ میرے ایمان کا عقیدہ دیکھو، سبحان اللہ سبحان اللہ، محبت دیکھو میرے رسول کی۔ اب حضرت حلیمہ سعدیہ کو میں عرض کرتی حضرت امنہ خاتون سے بہن، اب مجھے دولت کی ضرورت نہیں، پھر ہم کی کا لالچ نہیں، مجھے کسی چیز کی طلب نہیں، آپ اگر انہیں مجھے دے دو تو یہی میری قسمتی ہوگی۔ حضرت امنہ خاتون فرماتی لے جاؤ، وہ الگ بات ہے کہ رسول اعظم کو دودھ کو پلایا، کہا تو گیا کچھ نہیں دے گا، لیکن دیا اتنا زیادہ دیا کہ کسی کو مکے میں دودھ پلانے کی وجہ سے کسی امیر نے اتنی اجرت کسی کو کی، جتنی اجرت مصطفیٰ جان رحمت کے دودھ پلانے میں دی گئی ہے۔ اب حضرت حلیمہ خاتون نے اپنی اٹھنی کو سوار کیا اور سوار کر کے چلتے گئے، تو اٹھنی کے چلنے کا انداز بدل گیا، ادھر سے آگے کی کوئی دعوت اور دعوت کی پہچان عام لوگوں سے زیادہ کس کو ہوگی؟ جی عام لوگوں سے زیادہ کس کو ہوگی؟ جب دعوت ہوتا ہے زیادہ کرتا کہیں سے پڑتا کہیں ہے، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ چلنے میں ان کے پیروں میں چلتا بھی کہیں پیر رکھنا، کہیں زیادہ پڑتا، کہیں کبھی کبھی وہ ایسا ہوتا ہے وہ گر بھی جاتا ہے، پیر بھی جاتا ہے، ادھر سے جوائی نہیں سکتا، اٹھنی بیٹھی لانا، اور ادھر سے جب چلی تو چلنے کا انداز ہوا کہ وہی باتیں اپنی اب ہوا سے باتیں کرتی ہوئی چلی ہے، کرتے ہوئے چلی ہے، اور وہ عورتیں جو کافی پہلے جا چکی تھی ان کو پیچھے چھوڑنے لگی۔ عورتوں نے کہا حلیمہ تو نے 3 دن سے کھانا تو کھایا نہیں تھا، تیرے یہاں کوئی پیسہ تھا نہیں، تو نے کیا ناشتے میں سواری کو بدل دیا ہے؟ کیا سواری دوسری خرید لی ہے؟ کیا سواری بدل لی ہے؟ وہ کہتے ہیں حلیمہ خاتون فرماتی ہے میں نے سواری نہیں بدلی، سواری نہیں بدلی، سوار بدل گیا ہے۔ اور سے کہنے لگی ہے کیا سوار بدل گیا؟ اچھا تو یہ بتا جو تم سے صحیح ہے تو ہوا کیا خوشبو خرید لی ہے؟ میرے پاس پیسہ تو کھانے کے لیے نہیں تھا، اتنا پیسہ کہاں سے آیا کہ اتنی اچھی خوشبو تجھے خریدی، اور کہاں سے خریدی بتا ہم بھی دیں گے، پود ہم نے دیکھا، بیٹا ہم نے دیکھا، چمیلی ہم نے دیکھی، بہت ساری خوشبوئیں ہم نے دیکھی، مگر یہ ایسی پیاری خوشبو آج تک نہ دیکھی، آج تک نہ سنی، آج تک نہ سنی۔ حلیمہ کو ہم سے دیا ہے، بتانا ہم بھی لیں گے۔ حضرت حلیمہ
اب حضرت حلیمہ خاتون اپنی بستی میں لے جا کر کے پہنچی، جھولے میں لٹا دیا، اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ یہ بات ہمارے گھروں میں ہوتی، جو حضرات جھولے کے لائے ہیں وہ اچھا سا جھولا خرید کے لاتے ہیں بچے کو جھلانے کے لیے، جھولا جھلا دیتے ہیں، بچہ آرام سے سوتا رہتا ہے اور بچے کی مائیں کام کرتی رہتی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے بھی کچھ ایسا کیا، جھولے میں لٹا دیا، دیکھا میں بند ہے، کام کرنے لگے۔ ہمارے گھر میں کوئی خوف کی عادت ہوتی ہے، کام سے جلد فراغت کر کے یہ کام کے بیچ میں سوچتی ہے کہ کیا میرا بیٹا جب تو نہیں دے ابھی رو رہا ہو، جب تو نہیں دے ابھی رو رہا ہو، دیکھنے کے لیے آئی۔ حضرت حلیمہ خاتون بیان کرواتی ہے کہ میں جب آئی تو دیکھا محمد کی انگلی اٹھی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہوئی ہے؟ انگلی، انگلی، اور صرف اٹھی نہیں ہے، گھوم رہی ہے، گھوم رہی، انگلی جھولے میں گھوم رہی ہے۔ میں سوچنے لگی دیکھیے یہ انگلی گھوم کیوں رہی ہے؟ میں اس انگلی کے اشارے پر میں نے اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھائی، سبحان اللہ، تو آسمان کی طرف نظر اٹھایا تو میں نے دیکھا محمد کی انگلی اگر سورج کی طرف جاتی تو آسمان میں چاند سورج کی طرف چلا جاتا، محمد کی انگلی اوپر کی طرف جاتی تو آسمان کا چاند اوپر کی طرف چلا جاتا، محمد کی انگلی دক্ষिण کی طرف جاتی تو آسمان کا چاند دক্ষिण کی طرف چلا جاتا، محمد کی انگلی پچھم کی طرف جاتی تو آسمان کا چاند پچھم کی طرف چلا جاتا۔ اسی کو بیان کرتے ہوئے میرے امام نے پریشی سے کہہ دیا، چاند جھک جاتا ہے انگلی اٹھاتے ہوئے کیا ہی چل رہا اشاروں پر انگلی اٹھاتے کیا ہی چل رہا اشاروں پر کھلونا ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک بات اپنے مصطفیٰ سے ملتی ہوئی ہے، سبحان اللہ، کہیں اگر نہ ہو وہ سیدھا بہتر ہے، جو شروع سے لے کر کے آخر تک لے چلے وہی عقیدہ بہتر ہے، اور شروع سے تو پڑھوا دے لا الہ الا اللہ اور آخر میں جا کے جب تم سرات آئے تو نہ جانے کہاں ہو، نہ جانے کہاں ہو، نہ جانے کہاں ہو، پھر امام احمد رضا کی طرف ذہن کرنا پڑے، وہاں نہیں ہوگا۔ میرے امام فرماتے تو سرات کے بارے میں کہ جب ہم سرات سے جائیں گے تو ڈر کے نہیں جائیں گے، خوف کر کے نہیں جائیں گے، ہم کو پل سے بچتے ہوئے جائیں گے، ہم کو پل سے گھومتے ہوئے جائیں گے، ہم کو پل سے بچ کرتے ہوئے جائیں گے۔ کیوں؟ تو جب آپ پوچھو گے کیوں تو کہیں گے مصطفیٰ جان رحمت کی دعا ہو رہی ہے، مصطفیٰ جان رحمت دعا فرما رہے ہیں کہ رضا پل سے آؤ اور جس راستے کو کریے اب حضرت حلیمہ دیکھ کے آنا جاتا، بچوں کے ہم سمجھ سوچنے لگا کہ جب ہم اپنے بچوں کے لیے کھلونے خریدتے ہیں تو یہ عام کھلونے ہوتے ہیں، لیکن مصطفیٰ کا جو کھلونا ہے وہ آسمان کا چاند بنا ہوا ہے، وہ آسمان کا چاند کھلونا بنا ہوا ہے، انگلی بکھر جا رہی ہے ادھر ہی کھلونا چلتا چلا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ حلیمہ خاتون کو دودھ پلا رہی تھی اور ساتھ میں ایک اور بچے کو دودھ پلا رہی تھی، سیدھی سائڈ کا دودھ حضرت حلیمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پلا رہی تھی اور الٹی طرف کا دودھ ایک اور بچہ تھا جس کا نام عبداللہ تھا، کیا نام تھا؟ عبداللہ، ان کو پلا رہی تھی۔ تو حضرت حلیمہ فرماتی کہ میں نے ایک دن میں نے سیدھی طرف کے بجائے الٹی طرف کا دودھ پیش کر دیا تو محمد نے اپنے سر کو گھما لیا، میں نے دوسری بار کیا، تیسری بار کیا، دوسرے دن کیا، تیسرے دن کیا، مگر یہ سر کو پھراتے رہے تو نہیں پیتے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی بعد میں نے سوچا کہ پتہ چلا کہ یہ اس بچے کا حق مارنا نہیں چاہتے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وجہ یہ نہیں کہ اس طرف کے دونوں پر حق اللہ محمد رسول اللہ ہمارا جو نبی بچپن میں انصاف کر رہا ہو، جب جوان ہوگا تو انصاف کا عالم کیا ہوگا، آخر میں اسی انصاف
حضرت حلیمہ خاتون بچے کو دودھ پلاتا جب آپ کی عمر تقریباً 4 سال کی 2 سال کی ہوئی تو حضرت حلیمہ واپس لے کر کے آئی. حضرت آمنہ خاتون کی بارگاہ میں پیش کیا. حضرت آمنہ خاتون نے بچے کی پیشانی کو چوما, رخسار کو چوما اور محمد گاڑی کے پیچھے سے حضرت حلیمہ بھی فرماتی اور حضرت آمنہ بھی فرماتی, کھڑے ہوئے کہ دیکھ لو, دونوں بیان کرتی ہے کہ محمد کبھی اس طرح نہیں چلے جیسے عام بچے چلے ہیں. عام بچوں کے چلنے کا مطلب آپ کو پتا ہے, جیسے بچے جو ہے پیروں کے بل انگلیوں کے بل دھکے کر چلتے ہیں, تو محمد کبھی چلے ہی نہیں. یا بچے لیتے ہوتے ہیں ہاتھوں کر چلتے ہیں, محمد کبھی چلے ہی نہیں. حضرت حلیمہ بھی بیان کرتی, حضرت آمنہ کی فرماتی کہ نہ یہ بیٹھ کے چلے نہ یہ بھیج کے زمین کو کھینچا, بلکہ جب یہ چلے تو ایک دم سیدھا ہو گئے. تو میرے مصطفیٰ کے چلنے کا بھی انداز نرالا ہے. اور جب مکے میں چلتے تو مکے والے اپنے بچوں کو نصیحت کرتے کہ ایسے کھڑا کرو جیسے محمد چلتے ہیں, ایسے بولا کرو جیسے محمد بولتے ہیں, ایسے بیٹھا کرو جیسے محمد بیٹھتے ہیں, بڑوں کی تعظیم ایسے کیا کرو جیسے محمد کرتے ہیں, چھوٹوں پہ شفقت ایسے کیا کرو جیسے محمد کرتے ہیں. ایمان نہیں لائے مگر مصطفیٰ جامع رحمت کی ہسٹری کو اپنے بچوں کو ضرور بتاتے ہیں. چلنے کا انداز, اٹھنے کا انداز, بیٹھنے کا انداز, کھانے کا انداز سب بتایا کرتے تھے. اس طریقے سے رہا کرو جیسے محمد رہتے ہیں. اب حضرت حلیمہ فاطمہ واقعی لے کر چلی جب محمد شریف 4 برس کی ہوئی, ایک دوست میرے نبی نے کہا امی آخری بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ بکری والی نا, بکری والی میں بڑی مشہور جو ہوتی ہے بکری چرانے جاتی, وہ بکری چرانے میں جو اسے نہیں بتاتے, اسے کیوں نہیں بتاتے, اس چیز سے تمہیں جان کیا ہے, حسد کیا ہے. جہاں بکری چرانا بتاتے ہو تو چرانے سے جو معاملہ پوشیدہ ہے وہ بھی تو بتاؤ. نہیں بتاتے. میں بتاتا ہوں. حضرت حلیمہ سے مصطفیٰ کہنے لگے کہ ابھی یہ عبداللہ کہاں جاتے ہیں روز صبح. حضرت حلیمہ کہنے لگی بیٹا وہ بکریاں چرانے جاتے ہیں. بکریاں چرانے؟ ہاں. آپ کہتے ہیں میں بھی جاؤں گا. حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ بیٹا میں تمہیں منع تو کر نہیں سکتی اور حقوق بھی نہیں کر سکتی. تمہارا پیسہ تمہاری مرضی پر, جیسا تم چاہو. صبح ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کھڑے, باہر نکلے کھڑے. عبداللہ اٹھے, بکریوں کو کھولا, کھولنے کے بعد ہانکنے لگے. کوئی بکری چلنے کا نام نہیں ہے. اپنی جگہ سے ہٹو, ایسا لگ رہا کہ زمین نے پکڑ لیا ہو یا معاہدہ کے اونٹ کی طرح زمین نے پکڑ لیا ہو. نیا معاملہ نہیں ہے, شیر نے اونٹ کو زمین نے پکڑ لیا. حضرت عبداللہ نے ہاتھا نہیں چلی, چھڑی اٹھائی,
बकरियों से भी गिर गया, बकरियों से बेदखल हो गया। बकरी तो बकरी जानवर है, ये जानवर से भी गिर गया। वो आगे चलना पसंद नहीं करती और ये जो है न जाने कितना आगे बढ़ने की सोचता रहता है। लेकिन अगर में इबादत ज्यादा कर लो तो नबी से इबादत में बढ़ जाओगे। इबादत से जो नबी से बढ़ा देगी, नबी से बढ़ जाओगे इबादत में। ये मुंह मजदूर की बात नबी से बढ़ने चला। अमर नबी को नबी एक बलि के मुकाबले में नहीं पहुंच बलि के मुकाबले में नहीं पहुंच और बहुत ज्यादा टाउन तो हरगिज न भटकता, गाँव ना जाता, शहर मारा ना गिरता, एक जगह बैठा जहाँ बलि होता है वहाँ मेला लगा रहता है। जब तक जिंदा रहता है तो लोगों का झमेला रहता है, और वो भटका नहीं करता, खुद वहाँ आदमी आया करता है, खुद आया करता है। नबी से बढ़ने चला, न जाने क्या इस्लामी बात। तो अब ये रहा, आप जब बकरी चरागाह की तरफ चली तो हजरत अब्दुल्ला पर एक और से मोहम्मद को देख रहे और वापिस जब आए हजरत हलीमा के पास पहुंचे, अर्ज किया मेरी जान। हजरत हलीमा फरमाती थी, बोलो बेटा क्या हुआ? आज तो अजीब मामला हो गया, क्या हुआ? हमें जान, जब हम बकरी चराने जाते थे धूप की शिद्दत होती थी तो हम पेड़ के साए में चले जाते थे। रोज का हमारा मामला था, जो पेड़ लगे होते थे हम उस पेड़ के साए में चले जाते थे। लेकिन हजरत हलीमा फरमाती तो बेटा इसमें ताज्जुब की बात क्या है? तो हम वहाँ ताज्जुब ये है कि हम उधर जाते थे जिधर पेड़ का साया होता था और साया उधर जाता था जिधर मोहम्मद होते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साया किधर जाता था? जिधर मोहम्मद होते थे। अपना कहना हमारी तरह है, अपना कहना हमारे मित्र है, अपना कहना हम जैसे है। अमर तू साये के नीचे पहुंचे तो साया भाग जाए और मोहम्मद जहाँ साया वहीं चला है, साया वहीं चला है। और चला हिंदुलियत का दावा कर रहे तो बकरी जमाना जहाँ बयान करते हो वहाँ ये सब भी बयान करो। नबी की कीरत ऐसी हो तो आपसे सोने को इस्लाम को कबूल कर ले। हर फैसला में नबी की तारीफ करता है, हर फैसला में पैदा की तारीफ बयान करता है, बड़ाई बयान करता है, बुजुर्गी बयान करता है, अफसरियत बयान करता है। और ना जाने ये कौन सी कथा दलीला है जो बुराई करता फिरता है, ना जाने ये कौन सी कथा दलीला है। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को लाजवाब बना करके भेजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेमिसाल बना करके भेजा है, बेनजीर बना करके भेजा है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र को करो, उनके तज़किरे करो, उनका चर्चा करो, और इसी में हमारे लिए कामयाबी है। इसके साथ साथ नमाज की जरूर पाबंदी करो, नमाज की जरूर पाबंदी करो, क्योंकि मैदान महशर में सबसे पहले नमाज पूछी जाएगी। मुस्तफा की मोहब्बत होगी तो कब्र से पास हो जाओगे, और जब कब्र से पास हो गए तो मैदान महशर में होगे तो नमाज का सवाल पहला होगा, पहला। और अगर कब्र ही में फेल हो गए तो वहाँ सवाल क्या है? जरूरी है कब्र की तैयारी, और कब्र की तैयारी क्या है? मुस्तफा की मोहब्बत, सिर्फ और सिर्फ मुस्तफा की मोहब्बत। साहब ने 3 सवाल, तुम्हारा रब कौन कौन? रब तुम्हारा कौन है? तुम्हारा दीन का, तुम्हारा रब तुम्हारा रब कौन? तुम्हारा दीन का, तुम्हारा दीन क्या है? अच्छा, अल्लाह को अल्लाह कौन नहीं मानता है? जितने मुसलमान कहलाते हैं वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी मजहब के हों, किसी भी फिरके के हों, अल्लाह को तो अल्लाह मानते ही, मानते कि नहीं मानते?
اسلام دین کو نہیں مانتا، جو ایک فرقہ چلا ہے جو 3 ہی کے کہتا ہے نماز پڑھو، وہ بھی تو اسلام کو اپنا دین مانتا، شیعہ حضرات وہ بھی تو اسلام کو اپنا دین مانتے، غیر مقلد وہ بھی تو اسلام کو اپنا دین بتاتا، اہل حدیث یہ بھی تو اسلام کو اپنا دین بتاتے، نیچری یہ بھی تو اسلام ہی دین بتاتے، شیخ یہ بھی اسلام ہی اپنا دین بتاتے، اور آج کا جو عروج پر ہے قادیانی یہ بھی اپنا دین اسلام ہی بتاتا اور اللہ کو اللہ بھی مانتا۔ تو یہ 2 سوال تو ہر ایک جواب دے گا، اللہ کو اللہ سب مانگے، اسلام کو اسلام سب مانگے، ہر آدمی یہی کہتا ہمارا دین اسلام ہے، ہمارا دین اسلام ہے، ہمارا دین اسلام ہے۔ تو 2 سوالوں میں لوگ آئے، بات کو بتا جس پر اور رزلٹ کس سے ملے گا، رزلٹ کس سے ملے گا، آگے والی محبت والا۔ اگر دنیا میں تم نے محبت کی ہے، مصطفیٰ پر سلام بھیجا ہے، اچھا تعلقات بڑھانے کا ذریعہ سلام ہی ہے جی۔ ایک آدمی آپ کو روز ملتا ہو 10 بار آپ اسے سلام کرتے رہو، انشاءاللہ بہت گہرے تعلقات ہو جائیں گے۔ اور ایک آدمی روز آتا ہو جاتا ہو چلا جاتا ہو، نہ دعا نہ سلام کچھ نہیں، کیا جانے گا تم کو تم کون ہو، کیا سوچو تم کو پہچانے گا کہ تم کون ہو، نہیں پہچانے گا، نہیں پتا چلے گا۔ اور جو روز اس سے سلام دعا کر رہے ہو تم ملو کے پہچان جائے گا، فلاں ہے میرا جو مجھ سے سلام کرتا تھا۔ تم اس پر اگر دنیا میں تم نے سلام بھیج دیا ہے، سلام کا تعلق نہیں ہے، قبول نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، تقویٰ نہیں ہے، تم جب قبر میں جائے گا مصطفیٰ کا رحمت کا دیدار فرشتے کرائیں گے، جنت کرنے ہوگا تو وہ فرشتے کہیں گے کیا کہتے ہو یہ انگلی کا اشارہ فرشتوں کی ہوگا اور ادھار جس پر مصطفیٰ ہوں گے، کیا کہتے ہو ان کے بارے میں۔ اگر میرے تعلقات اچھے ہیں مصطفیٰ سے تو تو کھڑا ہو جائے کہے گا فرشتوں مجھے کھڑا ہونے دو، میں دنیا میں کرتا دن بھر کھڑے ہو کے سلام مانگتا تھا، ابھی بھی یہ آئے حضرت پیدا نہ ہوگا، میں کھڑے ہو کر کے کہوں گا مصطفیٰ کا سبحان اللہ مصطفیٰ بھی کہیں گے یہ تو میرا وہی وفادار ہے جو دنیا میں سلام کرتا تھا، جو دنیا میں مجھے سلام کرتا تھا۔ اگر مصطفیٰ کو سلام کیا کس نے نہیں ہے؟ مصطفیٰ کو جو حضرت حلیمہ مکے سے لے کر کے اپنی بستی کی طرف چلی ہے نا، تو جتنے پیڑ ملے ہیں قسم خدا کی سب سلام کرتے رہے ہیں، پیڑ سلام کر رہے ہیں، پتھر سلام کرتے ہیں، پودے سلام کر رہے ہیں، اور یہ جو سلام کا انسان ہے جو سلام تجھے کو پیڑوں کو غور پتھر سے جواب دینا چاہیے، سیکھ لینا چاہیے۔ انہوں نے اگر سلام تو پیڑوں نے کیا، پتھروں نے کیا، ان کے سلام کے الفاظ کیا تھا تو پتا ہے، پتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ہم 5 دن مسجد سے زندے ہو پھر بھی کہتے ہوئے السلام، پیڑ بولے السلام علیک یا رسول اللہ، پتھر بولے السلام علیک یا رسول اللہ، پودے بولے السلام علیک یا رسول اللہ، چڑی بولے السلام علیک یا رسول اللہ، پرند بولے السلام علیک یا رسول اللہ، ہر ایک اپنے نبی پر سلام پیش کرنے لگا۔ تو سنیوں نے کہا وہ عربی زبان تھی اس لیے وہ عربی میں سلام پیش کر رہے تھے، اسی کا ترجمہ ہم کہیں گے یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا نبی سلام علیک یا نبی سلام علیک، یہ اسی کا ترجمہ ہے یا نبی سلام علیک۔ عربی میں کہہ دو السلام علیک یا رسول اللہ، اور اردو میں کہہ دو یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک، اور ہم وہی کام کرتے ہیں جو مصطفیٰ پر شروع سے اب تک کیا گیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہی کرتے رہیں گے، اور یہ چلتا جو چلتا رہے اس سے ہم کو مطلب ہی نہیں ہے، رسول ہمارے ہیں، سلام کرنا تذکرے بیان کرنا یہ ہمارا کام ہے، جی جو وفادار ہوگا وہی تو کرے گا۔ اگر یہ وفادار ہے تو پھر وفاداری کا ثبوت دے، نہ جائز نہ بتائے سلام کو، میلاد کو، قیام کو، تعظیم کو،
جائز ہوگا جیسے ہم کہہ رہے ہیں بھی کر. اچھا جس کو جس سے محبت ہوتی ہے، جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے اندر کمیاں نہیں رکھ سکتا. محبت کا مزاج یہ ہے کمی ہوتی ہے تو نہیں دکھائی دیتی، اچھائی نظر آتی ہے. نہ جانے کیسے یہ محبت کا دعویٰ کرنے والا ہے. محبت بھی کرتے کام کرتے ہو اپنی طرح بھی کہہ رہا ہے. محبت بھی کرتے ہیں اور ملتا ہے کہ نماز میں خیال آئے تو نماز نہیں ہوگی. ایسا ہم محبت بھی کرتے ہیں اور ادھر بتاتا ہے کہ وہ ہماری طرح ہے. ایسا ہم محبت بھی کرتے ہیں ادھر بتاتا ہے وہ چودھری کمال میں جیسے معاذ اللہ معاذ اللہ. ایمان میں لوگوں نے کیا کہ اللہ تعالیٰ سکھانے جانے وہ تو چودھری اور کمال کی طرح ماں کو نہ جانے یہ کون سی محبت ہے کہ ہمارے جو محبت ہوتی وہ کمی نہیں کرا سکتا. ہوتی ہے تو نہیں بیان کرتا اور یہ نہیں ہے تو بیان کر رہا ہے. مصطفیٰ میں کوئی کمی نہیں. قرآن کی پہلی آیت ہے. اب ترتیب میں تو پہلی ہے. الحمد شریف کے بعد قرآن کہاں سے شروع ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. الف لام میم کا ترجمہ تو کسی کو پتہ نہیں ہے. جبریل کا کام جبریل لے کے آئے ان کو نہیں پتا. جبریل قرآن اللہ سے وحی نے مصطفیٰ تک لے کے آئے لیکن ماننا ان کو نہیں پتا ہے اسلام کا کیا ہے. تو جو جبریل کو نہیں پتا آپ کو کیا پتا ہوگا یا ان کو کیا پتا ہوگا یا مجھ کو کیا پتا ہوگا. یہ اللہ ان کے رسول کے سوا کسی کو پتا ہی نہیں. یہ راز ہے راز جو صرف وہی اور واحد کے درمیان ہے. ہر چیز ہر ایک کو نہیں بتایا جاتا. اللہ نے راز رکھا دنیا اور رسول کے درمیان. وہ اسلام دین کا مطلب کسی کو نہیں پتا اللہ اور اس کے رسول کے سوا. لیکن جب ذالک الکتاب آیا ہے یہاں سے جبریل کو بھی پتا ہے اور ہر قرآن پڑھنے والے کو پتا ہے. کیونکہ اسے میرے امام نے لکھ دیا ہے یا جن جن لوگوں نے ترجمہ کیا اس کا ترجمہ نہیں کیا. اس کا ہمارا کیا ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں. تو جب ہم نے یہ مان لیا تو ہم کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ جس رسول پہ یہ قرآن نازل ہوا ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، اس میں بھی کوئی عیب نہیں ہے. وہ بھی بے عیب اور بے خوف کوئی عیب نہیں ہے اس میں. دوستو یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے بڑے بڑے یہ مصطفیٰ کی عقیدت میں سلام پڑھ لیجیے اور اپنے نبی سے تعلق کو جوڑ کے رکھیے. نبی کی محبت بھی جان ایمان ہے بلکہ ایمان کی جان رسول اعظم کی محبت ہے. استغفر اللہ العظیم من کل ذنب واتوب